ہاتھ اٹھا کر میں دعوت دے رہا ہوں اس ہستی کو کہ جس کی بڑی دیر سے دیوانے زیارت کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اب کانوں میں رس گھولنے کے لیے تمہارے مرشد کی آواز، کھڑے ہو کر استقبال کرو عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت ابو الجمال قبلہ علامہ پیر محمد بدر عالم جان صاحب۔ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں، ہاتھوں کو اٹھا کر رب کا ذکر کرو۔ اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن الحکیم، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ وفی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی بڑے ادب اور محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ اول سے آخر تک کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے اور اخلاص کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہو بذکر ساز کن، نام خدا آغاز کن، کفل ز سینہ باز کن، مشغول شو در ذکر ہو، اور مسکین احمد مرد شو، در جملہ عالم فرد شو، در راہ حق چو گرد شو،
مشغول شو در ذکر ہو. اور اسی ہو کی لہ کے اوپر حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا خوب لکھا ہوا ہے. اس طرح ڈوب اس میں اے صابر وفی انفسکم افلا تبصرون. اس طرح ڈوب اس میں اے صابر، کیونکہ نام بھی تسلیم صاحب بھی ہے تو کلام بھی صابر پیا کا آگے ہے. اس طرح ڈوب اس میں اے صابر کہ بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے. اور پھر ایک عاشق نے کیا خوبصورت کہا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. اللہ اس میں جلالت ہے اور ہو جو ہے یہ اس میں ذات مطلق ہے. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہوں میں جب گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے. حاضر محترم، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ آج پشاور کی اس سرزمین اور مرشد آباد کے اس خطے کے اوپر نصف صدی سے اوپر 58واں اصلاحی روحانی اور تبلیغی اجتماع انعقاد پذیر ہے. نصف صدی سے اوپر گزر گیا. کئی چہرے آئے، کئی دل آئے، کئی ہاتھ آئے. آتے وقت تو کچھ اور تھے، لیکن جب رخصت ہوئے چہرے پر میرے آقا کی سنتوں کو سجا کر کے لے کر کے رخصت ہو گئے. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. دل آئے جو دنیا کی محبت کے اندر رنگے ہوئے تھے، لیکن جب آئے رخصت ہوئے تو میرے آقا کی محبت کی شمع کو لے کر کے رخصت ہو گیا. ہاتھ جو تھے دنیا کے کسب کے اندر دنیا کے طالب تھے. کسب تو رہا لیکن کسب میں حلال شامل ہو کر کے یہ ہاتھ ید الخیر بن گئے. اس کے اوپر یہ ہاتھ جو ہے ید الخیر بن گئے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ ہے. صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نظر نبوت سے ان نفوس قدسیہ کے سینوں کو رب کی بارگاہ میں پیش فرما رہے ہیں. اے دوستان محترم، جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہے، اول سے آخر میں اس لیے کھڑا ہوا ہو گیا ہوں، اب جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی ہے. جس کا ذکر چھڑ گیا ہے اب ادب کا تقاضا ہے کہ اس بارگاہ میں سر کو جھکا دو اور دلوں کو جو ہے اس بارگاہ کے اندر کھڑا کر دو. اس کے اوپر میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی نظر رحمت سے ان نفوس قدسیہ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اے دوستو، جو آپ کر رہے ہو اللہ اللہ اللہ، یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ فیضان نبوت کا سرچشمہ ہے جو سینہ در سینہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور چلتے چلتے آ کر کے اور یہ دریائے رحمت یہاں رک گیا، اور اسی دریائے رحمت سے تم نے بھی چلو پر پانی پیا۔ اللہ نے تیری زبان سے بھی اپنے ذکر کو جاری فرمایا، اللہ نے آپ کی زبان سے بھی یہ ذکر جاری کر دیا۔ اب اس ذکر کی صدا کو میں بلند کرتا ہوں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ ایک دفعہ اس ذکر کو بلند کر دے۔ اللہ 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 نے وہ نعمت آپ کی زبان سے جاری فرما دی۔ میرے آقا کا فرمان کہ رب کائنات جس پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جس کو میرا رب پسند فرما دیتا ہے، بطور نشانی اللہ رب العزت اس شخص کی زبان سے اپنے اعلیٰ ذکر کو جاری فرما دیتا ہے۔ میں دائیں بھی دیکھ رہا ہوں، بائیں بھی دیکھ رہا ہوں، کثرت سے علماء تشریف فرما ہے، بلکہ میں اگر سٹیج کی طرف منہ کر لوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جلسہ تو سٹیج پر سجا ہوا ہے، اور اتنے حضرات اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کو مائک دے دو تو میرا یہ یقین ہے کہ جس کے ہاتھ میں مائک دے دے وہ قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند کرنے والا میرے رب کی عطا سے ہو گیا ہے۔ اور اس وقت کثرت سے علماء احتشام تشریف فرما ہے، اور ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان اور عظیم درگاہوں کی ہستیاں تشریف لائی، اور ہمارے اس خیر کے انداز میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے اور اس قوت والی آواز کے ساتھ آواز بلند کر کے ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ تذکرہ کروں کہ اس وقت میرے بائیں طرف عالم اسلام کے ایک عظیم شخصیت مسعود ملت حضرت ڈاکٹر پروفیسر مسعود رحمت اللہ علیہ آپ کے لخت جگر تشریف فرما ہے۔ محترم جناب ڈاکٹر مسرور احمد دام ظلہ قبلہ عالم اور حضرت مسعود ملت کا بڑا خوبصورت تعلق، اور اکثر حضرت جب کراچی تشریف لے جاتے تو اس خانقاہ کے ساتھ ربط اور نشست ضرور ہے، اور حضرت مسعود ملت نے جو اعلیٰ حضرت پر کام کیا، جو حضرت مجدد الفسانی پر کام فرمایا، اور جب بھی آپ اپنے سفر پر تشریف لاتے، اسلام آباد ہوتا یا پشاور، تو مسکن ان کا دربار شریف ہوتا تھا۔ آپ بھی تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ اقدس سے حضرت علامہ مولانا مفتی رمضان سیالوی دامت ظلہ تشریف لائے۔ اللہ ان کا آنا بھی ہم سب کے لیے باعث خیر اور برکت بنائے۔ نقیب محفل
تسلیم صابری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو شعروں کا جو ہے ماشاءاللہ پورا انسائیکلوپیڈیا پڑا ہوا ہے۔ جس طرح یہ پڑھنا شروع ہو گئے مجھے لگ رہا تھا کہ صبح کی اذانیں ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مزید برکت عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ARY QTV کے بھی جو پروڈیوسر جو ہے عامر فیاضی صاحب بھی تشریف لائے، اور اسی طرح ARY QTV کے جو اونر ہیں حاجی عبدالرؤوف صاحب، ان کے ساتھ ایک پرانا دیرینہ تعلق ہے۔ ایک سال تشریف لائے اور اسی خانقاہ میں تشریف فرما رہے، اور جب بھی عرس آتا ہے تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ عرس کی تقریب ہے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک ایک فرد کے نام لیں تو اس کے لیے پوری ایک لسٹ درکار ہے۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ گوندل صاحب تشریف فرما ہے، اسی طرح دیگر خانقاہوں کے حضرات تشریف فرما ہے، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ ان کا یہ محبتوں کا سلسلہ اسی طرح جوڑے رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کچھ منافق آئے اور آ کر کے دور کھڑے ہو گئے، اور وہیں سے آواز بلند کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آ کر کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن آپ کے جو یہ دائیں بائیں لوگ ہیں ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بظاہر یہ مال سے خالی ہے، لباس ایسا نہیں ہے، بظاہر طاقت نہیں ہے، آپ ان کو ہٹائیں، ہم جب بیٹھیں گے ہمارے مال سے، طاقت سے، دولت سے آپ کے دین کو تقویت ہو جائے گی۔ اے دوستان محترم، یہ ازل سے جو ہے ایک شیطان کا حربہ ہے، اغیار کا ایک طریق ہے کہ جب بھی حملہ کرتے ہیں پہلے کنیکشن کو کاٹتے ہیں، جو سورس لائن ہے پہلے اس کو کاٹتے ہیں، کہ جب لائن کٹ جائے گی پھر ان کے عقل کو، ان کے فہم و فراست کو، ان کے دل کے اندر جو محبتوں کا جذبہ ہے اس کو توڑنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اے دوستان محترم، اہل اللہ کا انداز ہے، اہل نظر کا انداز ہے، جس کو وہ قریب کر لیتے ہیں نہ وہ ان سے دور ہو سکتا ہے، جو ان کے قریب ہو جائے میرا رب ان کو بھی دور نہیں فرماتا ہے۔ یہ ایک محبتوں کا سلسلہ ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے اسی وقت جواب عطا فرما دیتے، میرے آقا نے خاموشی اختیار فرما دی۔ اب معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اے دوستان محترم، میرے آقا کا کلام کرنا بھی رب کے رازوں میں سے ہے، اور میرے آقا کا سکوت فرمانا یہ بھی میرے رب کے حکمتوں کے اندر خزانہ ہے۔ جو ہی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، وہی نازل ہو گئی۔ یہ آیت کریمہ سورہ کہف کی مشہور آیتوں کے اندر ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہ دیکھیں کہ جو اپنے مال پر فخر کرتے ہیں، اپنے طاقت پہ فخر کرتے ہیں، اپنے ذات پات پر فخر کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اگر فخر ہے تو فقط ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کو اگر فخر ہے تو فقط ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اور پھر میرے رب نے ان کی نشانی کیا بیان فرمائی؟
मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल्अशी, उनकी ज़बानें सुबह और शाम रब की तस्बीह और तक़दीस के साथ आबाद है। अल्लाह अकबर। ये जो अल्लाह अल्लाह करना है, जितने हजरात आए हैं, ये उलमा तशरीफ फरमाए हैं, ऊपर ये लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, सैयदी मुर्शिदी क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया में जहां सफर पर गए, लोग जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजों को इकट्ठा करते हैं। आप जब जिस शहर में जाते थे ना, तो पहले दरियाफ्त करते थे यहाँ का मशहूर कुतुबखाना कौन सा है, यहाँ की लाइब्रेरी कौन सी है। तो अक्सर जाते थे मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में, और वहां से बड़े कीमती कीमती नवादिरात कुतुब की शक्ल में ला करके यहाँ महफूज है। इस वक्त भी 70 से 80 के करीब जो है मखतूता जो है इस लाइब्रेरी की जीनत है। बास किताबें ऐसी है कि जो एक नुस्खा है। कराची के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिसी देलवी का एक नुस्खा था। उन्होंने कहा कि मैं जी 1 लाख रुपए या गालिबन 2 लाख रुपए दे तो नुस्खा दे दो। तो क़िबला आलम ने फरमाया, हजरत आपका आना हमारे सर आंखों पर है, आप तो लाख की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, आप अगर 10 करोड़ भी कह दे, इस किताब के एक वर्के का एक जर्रा भी उसका मैं हवाले नहीं कर सकता। ये हाल और काल की दुनिया है ऐ दोस्तों, जो आपके सामने रखा गया है, ये हाल और काल से बड़े आसानी से आया है। लेकिन आया तो आसानी से है, लेकिन इसको पकड़ना बड़ी मजबूती के साथ है। इसी तरीके से ये अल्लाह अल्लाह की सदाओं पर मैं आपको एक बात कर रहा हूं। ये मेरे कनाडा से भी दोस्त तशरीफ लाए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेटों से, न्यू जर्सी से लेकर के बोस्टन तक सूफी ज़ाहिद साहब भी बैठे हुए हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया है, ह्यूस्टन है, मुख्तलिफ स्टेटों से आए, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ गए वहाँ से ये नुमाइंदगी आई है। अभी पूरे नहीं आए, अगर पूरे आ जाए तो ये पिंडाल किसी ग्राउंड में ले जाना पड़ जाएगा। सरमद सूफी साहब बैठे हुए हैं, ये अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी फर्म है, उसके अंदर डायरेक्टर की पोस्ट पर है। मॉन्ट्रियल के अंदर एक साहब ने इसी तरीके से मेरे आका के जिक्र की महफिल को एक हाल के अंदर रखा। जिस दिन वो महफिल रखी पता नहीं था, उस दिन जो था मॉन्ट्रियल के अंदर साइकिलिंग डे था। अब जब पता चला कि जितना बस सिटी का एरिया है उसमें गाड़ी नहीं जा सकती, उस दिन वो सारे लोग साइकिलों के अंदर जाएंगे। ये दोस्त बड़े परेशान हो के मुझे कहने लगे कि किस तरह होगा, और इत्तेफाकन पता भी उस तरह चला कि हम गाड़ी में बैठे, और जब सिटी के करीब आ गए तो वहां पुलिस खड़ी थी, कहते गाड़ी नहीं जा सकती, यहाँ तो साइकिल में सारे जाएंगे। अब उधर से हाल से फोनों पर फोने आ रही है कि जी लोग इंतजार में, कैसे पहुंचेंगे जी, रास्ता बंद है। अब पैदल तो जरा फासला ज्यादा था। तो ये सरमद साहब बैठे कहने लगे कि हजरत इस वक्त तो साइकिल मिलेगी नहीं। मैंने कहा साइकिल मिल जाती मैं साइकिल पर भी बैठ के चला जाता। कहते जी इधर जो है अंडरग्राउंड स्टेशन है, तो यहाँ से बैठ करके जो है, और जो उसका अगला स्टेशन है तो वो हाल के साथ निकलते, तो वहाँ निकल जाएंगे। अब उस वक्त सर पर पगड़ी थी, इसी तरीके से ये लिबास पहना हुआ था, तो ये दोस्त परेशान हो गए। और ये उस वक्त का वाक़या है कि 9/11 जो है बड़ा करीब करीब हुआ था, और ये वो वक्त था कि अमेरिका कनाडा के अंदर तो पगड़ी और ये लिबास तो दूर की बात है, अगर किसी को शक हो जाता मुसलमान है तो उसकी दुर्गत बना लेते थे। ऐ दोस्तान मोहतरम, बस ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रब्त कहीं से जुड़ा हुआ है।
ہم نے ہر حال میں اس ذکر کو بلند کیا ہے، اور دعا ہے کہ آخری سانس تک اللہ زبانوں سے یہی ذکر جاری ساری رکھے، اور یہی خدمت اللہ آخری سانس تک اسی طرح رکھے، اور یہی انداز قبلہ عالم نے آخری سانس تک نبھایا۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو یہی اللہ اللہ کی صدائیں کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اے دوستو، دنیا پریشان ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے مال کی قلت ہے، سر پر چھت نہیں ہے اس لیے پریشانی ہے، لیکن جس کے پاس مال ہے، ایک نہیں دو دو چھتیں سر پر ہے، پھر بھی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں۔ آؤ میرے رب کے ذکر کی طرف، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آؤ میرے رب کے ذکر کی طرف، آؤ میرے آقا کے حیات زندگی کی طرف۔ جب زبانوں سے یہ ذکر جاری ہو جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور یہ اسوہ حسنہ کا یہ چادر تیرے سر پر آ جائے گی، میرے رب تیرے دل کے اندر اپنے ذکر کی برکت سے سکون کو قرار عطا فرما دے گا۔ اب جو ہی اترے گاڑی سے اس اسٹیشن کے قریب ہو گئے، لوگ گزر رہے ہیں، وہ سائیکلیں چھوڑ کر کے ہمیں دیکھنے لگے کہ یہ سائیکلنگ ڈے کے درمیان میں یہ کون سی مخلوق آ گئی، سروں پر ٹوپیاں ہیں، عجیب سے لوگ آ گئے۔ اب آہستہ آہستہ ہم نے شروع کر دیا اللہ اللہ اللہ۔ جو ہی سیڑھیاں اتر رہے ہیں، ایک 3-4 کوئی عربی تھے، بھاگ کر کے آئے، میرا ہاتھ پکڑا، سرمد کا ہاتھ پکڑا، چوم کر کے کہنے لگے ایک عرصے کے بعد ہم نے کسی مسلمانوں کو دیکھ لیا ہے۔ یاد رکھو دوستو، بظاہر پینٹ شرٹ پہن لو، کلین شیو کر لو، اور 50 کے اندر تجھے کھڑا کر دے، دیکھنے والا دیکھ لے گا وہ کوئی اور ہے، یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ پھر مسلمانوں کے اندر کسی صاحب طریقت پر چلنے والے کو کھڑا کر دو، عام کو کھڑا کر دو، دیکھنے والا دیکھ کر کے سمجھ جائے گا ارے یہ تو کسی کی صحبت، کسی کی نظر کا تربیت یافتہ ہے۔ اب آؤ اس بات کی طرف، آیت کریمہ نازل ہو گئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہ دیکھیں جو اپنے مال پر، طاقتوں پر فخر کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ قرآن کا اسلوب بیان، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اے محبوب آپ اپنی نظر رحمت ان کے سینوں سے نہ ہٹائیں، وہ اس لیے کہ ان کے سینوں میں آپ کی محبت کی شمع روشن ہے۔ اے دوستو، یہ 58 سال یہ جو شمع روشن کی ہے، اسی شمعوں کو روشنی کے لیے کریا کریا، گلی گلی، شہر در شہر، وطن در وطن سفر کرتے رہے، اسی لیے کہ یہ جو شمع روشن ہے، یہ شمع کسی دنیا کے حرص و لالچ کے اندر آ کر کے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ کبھی ہم گئے، کبھی وہ آئے، اور اسی میں یہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہے، اور کئیوں کو اللہ نے اسی ذکر کا شیدائی بنا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی ذکر پر، اسی فکر پر استقامت نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، یہ گفتگو ادھر اختتام ہو گئی۔ اب جتنے بھی آخر تک حضرات تشریف فرما ہے، مجھے علم ہے کہ جگہ ذرا تھوڑی سی کم تھی، لیکن بہت سارے دوست دربار شریف میں، اسی طرح بابا جی کی مزار پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز 9 سے لے کر کے 12 بجے تک اختتامی نشست ہوگی، جس میں مقتدر جید علماء احتشام آئیں گے، اسی طریقے سے مواعظ حسنہ ہوگا، اور آخر میں دعا ہوگی۔ اس دعا میں ضرور شریک ہو جائے انشاءاللہ۔ منہ مبارک شریف کے سائے کے اندر یہ دعا ہوگی، اور اس دعا میں شریک ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ وما علینا البلاغ المبین۔